محبت ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، یار اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، مجھے اس کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے، کیا تو میری مدد کرے گا؟ اس نے پوچھا، کیا مدد کروں؟ اس نے کہا، امام صاحب نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھ کر انہیں اتنا الجھا دے کہ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کا اچھا خاصا وقت مل جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میرے دوست، میں ایسا ہی کر دوں گا۔ وہ مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا، دوست کے لے جانے لگا۔ وہ روزانہ امام صاحب کو روکتا رہا، وہ بیچارے بھولے بھالے امام صاحب رکتے رہے اور کئی دن اس کے مسائل کے تفصیلی جواب دیتے رہے۔ مہینوں گزر گئے۔ ایک دن اس کے ضمیر نے اس کو ایسا جھنجھوڑا کہ میں مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہوں۔ ندامت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اس نے امام صاحب سے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ دراصل مجھے مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا تھا، بلکہ میں اپنے دوست کی مدد کرتا تھا۔ وہ اور آپ کی بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ جلدی گھر چلے جاتے تھے، اس لیے اسے موقع نہیں ملتا تھا کہ اسے ملے۔ اس کی مدد کے لیے میں آپ کو روکے رکھتا تھا۔ حیرت کی بات ہے دوستو، امام صاحب مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، بڑی عجیب بات ہے، ابھی تک تو میرے ماں باپ نے میری شادی ہی نہیں کی، پھر میری کس بیوی سے تیرے دوست کو محبت ہو گئی؟ نہ میری کوئی بہن ہے نہ بیوی ہے۔ وہ دوست سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو کچھ اور معاملہ نکلا کہ امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی تو میرا دوست کس کے پاس جاتا ہے؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ امام صاحب کی نہیں بلکہ اسی دوست کے گھر جا کر اس کی بیوی کے ساتھ ملتا تھا۔ دوستو، جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ میں مدد کرنے کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان دوست اسی طرح کی بد کرداری میں ملوث دوستوں کی محبت کے نام پر مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مدد اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر مدد کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، گناہ میں مدد نہ کرو۔ اور سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں اس کی طرف متوجہ کرے، ورنہ یاد رکھو، دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے تو خود ہی گر جاؤ گے۔ یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں ہو سکتی، محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کون کہتا ہے محبت جرم ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اپنی بہن سے مخاطب تھی۔ لوگ کہتے ہیں بوسیدہ ورقوں والی ایک چھوٹی کتاب پڑھتے ہوئے اس نے بنا سر اٹھائے جواب دیا تھا، اچھا تو محبت کے بارے میں لوگ اور کیا کہتے ہیں؟ اس نے دم سے اپنا وجود بستر پہ ٹھہراتے ہوئے مزید پوچھا، مگر اس بار وہ مکمل کوئی جملہ پڑھنے میں مشغول تھی۔ پڑھ کر کتاب بند کرتے ہوئے بولی، لوگ کہتے ہیں محبت جرم ہے، مگر سب کے لیے نہیں، فقط ان کے لیے جنہیں ہم لڑکیاں کہتے ہیں، ان کے لیے جن کے شناختی کارڈ پر جنس کے آگے عورت لکھا ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی جن کے سر پہ اپنے بے حیا بھائیوں کی بھی عزت ٹھہری ہوتی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو اس حقیقت سے آشنا کروانا چاہتی تھی کہ دنیا والے محبت کو صرف اس وقت گالی سمجھتے ہیں جب وہ عورت کے دل سے نکلی ہو۔ اگر وہی محبت مرد کر لیں، پھر بھلے دھوکہ دے کر کسی اور سمت رخ کر لیں، تبھی وہ باعزت بری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عورت کے لیے محبت جرم ہے، جس کی سزا اکثر اوقات انہیں آنر کلنگ کی شکل میں دی جاتی۔ جب آپ اپنی دعاؤں اور سجدوں میں اس شخص کو مانگ رہے ہوتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے نامحرم بنایا ہو، بعض اوقات نمازوں میں پابندی اور لمبے لمبے وظائف بھی اسی نیت سے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کو پا سکیں جسے سوچنے تک کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ آخر لڑکیاں اپنی عزت و وقار کو اس حد تک نظر انداز کیسے کر سکتی ہیں، وہ بھی ایک اجنبی کے لیے؟ کون سی ایسی بھول ہو جاتی ہے
کہ سارے زمانے سے حتیٰ کہ اتنے محبت کرنے والے ماں باپ سے بھی لڑائی مول لے لیتی ہیں، وہ بھی اس شخص کے لیے جسے آپ کا واسطہ ہی 4 دن پہلے پڑتا ہے، اور وہ 4 دن ماں باپ بہن بھائیوں کی سالوں کی محبت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آخر کیسے، کیوں، غلطی کس کی ہوتی ہے؟ صرف بنت حوا کی؟ ابن آدم کے پیچھے دوڑنے کی سزا کس کو ملتی ہے؟ صرف بنت حوا کو۔ اس دور میں نقصان صرف اس کا ہوتا ہے، تماشا محض اس کے وجود کا بنتا ہے۔ ابن آدم کو تو خراش تک نہیں آتی، اس لیے وقار کے ساتھ زندگی گزاریے۔ لکھنے والے نے آپ کے لیے بہترین ہی لکھا ہوگا۔ سجدوں اور دعاؤں میں صرف اللہ کو مانگا جاتا ہے، کسی ایکس وائی زی کو نہیں۔ اللہ کو پا لیا تو سب کچھ تجھ سے سخت گنہگار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ چاہے ہم کتنے ہی خطا کار ہیں، وہ میرا رب تو ہے، وہ میرا رب تو مہربان ہے، وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم پوری زندگی اس کی نافرمانی کریں، ایک دفعہ بھی خلوص سے اس کے سامنے آنسو بہا لیں تو وہ ہمیں فوراً اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ وہ پھر ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری نافرمانیوں کا طعنہ بھی نہیں دیتا۔ پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مانگتے رہیں، تھک کے بیٹھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، مگر مایوسی تو کفر ہے۔ پتہ ہے میرا رب اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کر کر کے آخر کو جب لوٹیں، تھوڑی امید، تھوڑی شرمندگی، تھوڑے خلوص اور ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو میرا رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تو رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ تو غفور ہے۔ بس خلوص اور یقین چاہیے، بس خلوص اور یقین چاہیے۔ مجھے رنگ دے نہ سرور دے، میرے دل میں خود کو اتار دے، میرے لفظ سارے مہک اٹھیں، مجھے ایسی کوئی بہار دے، مجھے دھوپ میں تو قریب کر، مجھے سایہ اپنا نصیب کر، میری نکہتوں کو عروج دے، مجھے پھول جیسا وقار دے، میری بکھری حالت زار ہے، نہ تو چین ہے نہ قرار ہے، مجھے لمس اپنا نواز کے، میرے جسم و جاں کو نکھار دے، میرے دل کی دنیا اداس ہے، میرے دل کی دنیا اداس ہے، نہ تو ہوش ہے نہ حواس ہے، میرے دل میں آ کے ٹھہر کبھی، میرے دل میں آ کے ٹھہر کبھی، میرے ساتھ عمر گزار دے، میرے ساتھ عمر گزار دے، مجھے رنگ دے نہ سرور دے، میرے دل میں خود کو اتار دے، میرے لفظ سارے مہک اٹھیں، مجھے ایسی کوئی بہار دے، مجھے ایسی کوئی بہار دے۔ ہماری اکثر دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں اور کبھی کبھار سب کے سارے کام بن جاتے ہیں، جیسے تعلیم، شادی، بچے، جاب، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے کہ آخر میں ہی کیوں، میں کیوں رہ گیا، میں کیوں بچ گیا، اتنا وقت لگ گیا۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو ملتی نعمتیں دیکھ کر رشک، حسد، بدگمانی، ناشکری یا احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ خالق ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں تو مایوس مت ہو، اس بات کو سمجھو کہ تمہارے صبر پر جو رحمتیں تمہیں ملنے والی ہیں وہ ایسی شاندار ہی ہوں گی
کہ جب زمین پر اتریں گی تو پورا جہان ہلا دیں گی اور سب حیران ہو کر تکتے رہ جائیں گے۔ ان دعاؤں کو وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت عالی شان طریقے سے پورا ہونا تھا، عالی شان طریقے سے پورا ہونا تھا، عالی شان طریقے سے پورا ہونا تھا۔ اس ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیجئے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید سناس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔